ہاں جی، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ ساؤل نے انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ کو سلیکٹ کر دیا. جی تو میں آگے پڑھیں. ہم حوالے پہ ہیں پہلا سیموئل اس کے 8 باب اور اس کی 8 آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں. جی جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں. تو یہی تو کام ان کی بات آپ کام کر رہے ہیں. آپ خدا کو چھوڑ کے دیکھیں، معبود کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اسٹیچو پڑا ہوا ہے. معبود آپ کی زندگی میں آپ کی ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں نجات لا سکتی ہے اور تبدیلی لا سکتی ہے. معبود آپ کی زندگی میں کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے تھرو آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. معبود آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خیال اور سوچ ہو سکتی ہے. آپ جس چیز کو خدا سے اوپر رکھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا معبود ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اگر وہ خدا نہیں تو وہ آپ کا معبود ہے. آئیڈل ورشپنگ اولڈ کوننٹ میں تو یہ ہے، لیکن کیا ان کی ڈس اوبیڈینس بھی آئیڈل ورشپنگ کو شو نہیں کری تھی؟ یقیناً کری تھی کہ وہ خدا کی بات کو ترک کر دیا کرتے تھے. خدا نے ان کے لیے بڑے سگنیفیکنٹ میریکلز کیے، بڑے ایسے میریکلز کے جو آنکھوں کو حیران کر دیتے ہیں. شاکنگ میریکلز تھے جن کو سوچنے بیٹھے تو آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ پھر بھی خدا کو ترک کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ انصاف کا خون ہو رہا ہے. آپ لوگ کیوں ورلڈ سسٹم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انجیل سے تو کچھ ملنا ہی نہیں، سنڈے کو چرچ چلے جائیں گے سب کچھ ہوگا. تو وہ کہاں گیا؟ آپ نے کلام سے کیا سیکھا؟ آپ کو پتہ ہے میں کیوں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ آج آپ نے کلام سے کیا سیکھا مجھے بتائیں، کیونکہ یہ میری ایڈمائریشن ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو بات، جو پرسپیکٹو، جو پوائنٹ آف ویو میں اپنے دماغ میں لے کر آئی تھی کیا وہ آپ تک پہنچا. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ ورلڈ سسٹم کی طرف اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کو چرچ سسٹم سے کچھ نہیں مل رہا. آپ میں سے کوئی ہے جس نے ابھی تک فیصلہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ مجھے چاہیے وہ مجھے سارا کچھ چرچ سے مل سکتا ہے؟ جی، آپ میں سے کسی نے کبھی یہ سوچا کہ آج تک آپ کو جو کچھ چاہیے وہ آپ کو چرچ سے مل سکتا ہے؟ نو میم. کیوں نہیں سوچا؟ چرچ میں تو خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ تم میری راست بازی اور میری بادشاہی کو تلاش کرو اور یہ چیزیں تم کو مل جائیں گی. سگنیفیکینٹ نہیں مل رہا ہوتا دیکھنے کو، کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا ایکچولی. جب کچھ نہیں مل رہا تو بچے کیا کریں؟ بچے ACCA کر رہے ہیں، بچے CSS کر رہے ہیں، بچے ڈاکٹرز بن رہے ہیں. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ بنو. یہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہو آپ وہاں پر بھی خدا کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو. لیکن اگر آپ کی فیلڈ آپ کو ڈسٹریکٹ کریے خدا سے اور خدا نے اپنی زندگی میں کال رکھی ہے تو آپ اس فیلڈ کو چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اپنی کال کو آنسر کریں. خدا آپ کو آپ کے گھر سے نکال کر ایسی جگہ لے کر آنا چاہتا ہے جہاں پر آپ گورنمنٹ کو، انڈسٹری کو، انٹرٹینمنٹ کو، چرچ کو لیڈ کریں. خدا آپ کو بیبی نہیں بنانا چاہتا بلکہ خدا آپ کو لیڈرز بنانا چاہتا ہے. اور لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر چیزوں کو چینج کرتا ہے. لیڈر اگلے بندے کی ہیلپ کرتا ہے جو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیڈر ایزی ویز بتاتا ہے، شارٹ کٹس بتاتا ہے. اور جو لیڈر ہوتا ہے اور فالوور ہوتا ہے ان دونوں کا سیم آبجیکٹو ہوتا ہے اور وہ سیم آبجیکٹو پہ کام کرتے ہیں. آپ کا لیڈر آپ کو کبھی بھی کوئٹ کرنے کو نہیں کہتا. سو رائٹ لیڈر کو ہونا کا بہت ضروری ہے. سو آپ وہ بھی لیڈر مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے لیڈر صحیح نہیں لگے. جی پڑھنا شروع کریں. تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا. اور تم نیا بادشاہ سلیکٹ کرو گے یا انسانی بادشاہ سلیکٹ کرو گے؟ ابھی تو خدا تمہارا بادشاہ تھا. ابراہیم کا بادشاہ کون تھا؟ جی خدا. ٹھیک ہے، ابراہیم کا بادشاہ خدا تھا. آدم کا بادشاہ کون تھا؟ خدا. خدا میم.
ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے, اس نے خدا کی بات نہ سننے کا فیصلہ کیا. اور اب یہاں پہ اسرائیل قوم کا بادشاہ کون ہے؟ خدا. لیکن کوئی شخص ان کو لیڈ کر رہا ہے, لیکن بادشاہ خدا تھا. اب وہ ایک بادشاہ مانگ رہے ہیں, تو خدا کہتے ہیں جب تم بادشاہ مانگو گے تو وہ بادشاہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرے گا ہم یہ دیکھتے ہیں. اور جب آپ وہ سارے ایٹریبیوٹس پڑھو گے انسانی بادشاہ کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ بھی دنیا میں ایکچولی ایسا ہو رہا ہے. جب آپ کا خدا بادشاہ نہیں ہے, جب آپ کا بادشاہ کوئی انسان ہے. میں نے یہ نہیں کہا, آپ دیکھیں وہاں پہ موسیٰ بھی ان کو لیڈ کر رہا تھا, فرعون بھی تھا, لیکن خدا بادشاہ ہونا آپ کی اپنی پرسنل زندگی میں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ترقی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کا کوئی خدا باپ سے ریلیشن شپ نہیں ہے. خدا باپ. اور سیموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں, اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا, اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے. بیٹا بیٹی بنائے گا یا نوکر رکھے گا؟ نوکر رکھے گا. لیکن خدا بادشاہ نے آپ کو اپنا کیا بنا لیا؟ بیٹا, بیٹے اور بیٹیاں, فرزند. خدا آپ کو فرزند بنا رہے, انسانی بادشاہ آپ کو نوکر ہی رکھے گا. جی. اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا, اور بعد سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا, اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے لیے ساز بنوائے گا. پڑھتے جائیں. اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پز بنائے گا, اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا, اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنی فوجوں اور خادموں کو دے گا, اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل نوجوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا, اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا. سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے, اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے, پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا. یس, تو یہاں پر اس نے کہا کہ وہ تمہیں بس ٹھیک ہے پڑھا تھا, وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے. اگر ہم کسی بادشاہ کی بات نہیں کریں, ہم ورلڈ سسٹم کی بات کریں, دنیا کے طور طریقے. آپ بھی دنیا کے طور طریقوں کے غلام بن چکے, اور دنیا آپ سے کیا کروا رہی ہے؟ دنیا آپ سے رات کی نوکریاں کروا رہی ہے, دن کی نوکریاں کروا رہی ہے. نوکری بری چیز نہیں ہے, ایک نوکری کرنا ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ملٹیپل نوکریاں کریں ٹو میٹ اپ یور نیڈس, تو یہ کوئی فیتھ کی اچھی اگزامپل نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو ایگزاسٹ کر رہی ہے, آپ مشقت آپ کو لگ رہی ہے, تو وہ آپ کی ٹیسٹمنی نہیں ہے. اگر آپ بہت بڑھ کے فرسٹ آ رہے ہیں نا, تو یہ بھی کوئی اچھی ٹیسٹمنی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, فرسٹ آنا بری بات نہیں, فرسٹ ٹائم. میں نے کبھی بھی کہا آپ یہ بول دیں کہ جی فرسٹ نہیں آئے, فرسٹ ٹائم. لیکن اگر آپ نے پڑھ کے اپنی آنکھوں کے جو ہلکے ڈال دی اور آپ کی جان بالکل ہلکان ہوگی, اور آپ کہیں جی ہم فرسٹ آ گئے, تو وہ آپ اپنی مشقت سے فرسٹ آئے. اس میں آپ کی خدا کی انوائنٹنگ نے کام نہیں کیا. انوائنٹنگ یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 چھٹیاں اور 2 مچھلیاں ہونے چاہیے, اور خدا اس کو بڑھائے گا. آپ کو پتہ ہے جو انوائنٹنگ ہے اس کا کیا پرپز ہے؟ انوائنٹنگ کا پرپز یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی کام کے لیے پرفیکٹ بنا دیتی ہے. جہاں کہیں آپ میں کمی ہوتی ہے, وہ کمی انوائنٹنگ پورا کر دیتی ہے. انوائنٹنگ کیا کرتی ہے؟ آپ کو کسی بھی کام کے لیے ایلیجیبل بنا دیتی ہے. جب ہم کیمسٹری میں ریئیکشن کرتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریئیکشن اگر ٹیک پلیس نہیں کر سکتا, تو یا تو ہم اس میں الیکٹریسٹی کو کرنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگر کرنٹ نہیں, تو ہم اس کے اندر کیٹلسٹ ڈالتے ہیں. کیٹلسٹ کیا کرے؟ اس ریئیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس کو فاسٹ کر دیتے ہیں. کیٹلسٹ اس میں انوالو نہیں ہوتا, لیکن اس کو فاسٹ کر دیتا ہے اس ریئیکشن کو ٹیک پلیس کرنا. اسی طرح انوائنٹنگ کیا کرے گی؟ انوائنٹنگ جب آپ اس قابل نہیں ہیں, آپ کو اس قابل بنا دے گی. مجھے بتائیں, کیا یوسف کسی سے پڑھ کر آیا تھا کہ 7 یا 14 سالوں کے لیے خوراک کو کیسے سیو کرنا ہے, اتنے عرصے کے لیے اناج کو کیسے سیو کر کے رکھنا ہے؟ کیا اس ٹائم کوئی فریج تھے؟ کیا اس ٹائم کوئی بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز چل رہی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بہت انیشل ڈیز کی بات ہے. اس کو کس نے بتایا کہ اس طرح تو نے خوراک کو سیو کرنا ہے؟ جی بتائیں.
आसमानी बात। खुदा के रूह ने, खुदा की हिकमत ने, खुदा के मुकाशफे ने। और ये सब कैसे आता है? जब आप पर खुदा की अनॉइंटिंग होती है, जब आप पर खुदा का मसा होता है। जब आप पर क्या होता है? खुदा का मसा होता है। जब आप खुदा की अनॉइंटिंग में मूव करेंगे। और इसी तरह मैं पूछूंगी कि दाऊद को जाती जूलियत से जब लड़ना था तो उसके पास क्या था? क्या वो बहुत जोरावर था, ताकतवर था? क्या जंगी मर्द था बचपन से? क्या था वो? कुछ भी नहीं, वो एक चरवाहा था। और वो जंग के मैदान पर उतर है। उस जंग के मैदान में वो जाती जूलियत को कैसे हरा रहे हैं? सिर्फ 5 पत्थरों से जो उसने एक नहीं, वो उसके पीछे कौन क्या चीज है? जाती जूलियत को हराने के लिए दाऊद के पीछे क्या है? जी खुदा की सपोर्ट थी, खुदा की अनॉइंटिंग। बोले खुदा का मसा, खुदा की अनॉइंटिंग फॉर द नेक्स्ट किंग। तो उसके ऊपर क्या था? अनॉइंटिंग थी। आपको भी अपना आप सब वीक लगता होगा, आपको अपना आप टिमिड लगता होगा, आपको अपना आप इंफीरियर लगता होगा, आपको अपना आप इनकम्प्लीट लगता होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये सब कमियां कौन पूरा करेगा? खुदा का रूह। मैं भी आपको स्क्रिप्चर पढ़ाऊंगी, स्क्रिप्चर के अलावा मैं बात नहीं करती, आपको पता है मेरा आदत। चलें जी, निकाले फिर देख लेते हैं कहाँ पे अनॉइंटिंग आती है। निकाले मेरे साथ यसाया की किताब, उसका 11 बाब इसमें भी निकाल दें। 11 स्क्रिप्चर इज़ाया चैप्टर 11 और जी रिबेका पढ़ना शुरू करें। और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारबार शाख पैदा होगी। ये यस्सु की बात की जा रही है, ठीक है? आगे। और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मुसल्लत और कुदरत की रूह, और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह, और उसकी शाद। There shall come forth a rod from the stem of Jesus or of Jesse, and a branch shall grow out of his root. The spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding. अब देखें, The spirit of शाइस्ता पढ़ने। देखें कौन सी स्पिरिट आ रही है? स्पिरिट ऑफ विजडम। ये लिखते जाए जरा, अभी मैं आपसे पूछूंगी। स्पिरिट ऑफ विजडम आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है, spirit of counsel and might, काउंसिल एंड माइट, ओके। the spirit of knowledge and knowledge of the भी, fear of the Lord, एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। बस ठीक है, सही, बस ठीक है, ये एंड द फियर ऑफ लॉर्ड। अब देखें, जब यीशु मसीह पर खुदा की रूह ठहरी तो खुदा की रूह के थ्रू, उस अनॉइंटिंग के थ्रू यीशु मसीह के अंदर विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, माइट और फियर ऑफ गॉड, ये सब कुछ वर्क करने लग गया। ऐसा ही है। उसने कहा जब उस पर खुदा की रूह ठहरी तो क्या हुआ? हिकमत और खर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। ये सब चीजें। अब अगर आज आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर अनॉइंटिंग है, और वो अनॉइंटिंग क्या करेगी कि जब आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो कुदरत की रूह काम करेगी आपके अंदर। जब आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं आपने कौन सा रास्ता लेना है, तो काउंसिल की स्पिरिट आपको गाइड करेगी। जब आप समझेंगे कि आपको खुदा के कलाम की मुकाशफा समझ नहीं आ रहा, आपको अपने रास्ते समझ नहीं आ रहे, तो स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। जब आपको कभी जवाब देना नहीं आता होगा तो खुदा टाइम पर आके हिकमत से आपको मुयस्सर जवाब बताएगा। इसी तरह खुदा आपको नॉलेज देगा। अब एक शख्स के पास अगर विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, माइट, नॉलेज, फियर, ये सब कुछ है, तो डू यू थिंक कि ऐसा शख्स कामयाब होगा या नाकाम शख्स होगा? कामयाब होगा। कामयाब शख्स। तो ये सारी अनॉइंटिंग स्पिरिट ऑफ गॉड को रिसीव करने के बाद आपकी जिंदगी में एंटर हो जाती है। जैसे ही आपने यीशु मसीह को कबूल किया, खुदा का रूह आपके अंदर आ गया, और जब खुदा का रूह आपके अंदर आ गया तो ये सब चीजें भी आप पर ठहर जाती हैं। और जब ये अनॉइंटिंग है आपकी, ये क्या आपकी? ये अनॉइंटिंग है। और ये अनॉइंटिंग क्या करेगी? आपको कामयाब करेगी। जिस जगह आप खुद कामयाब नहीं हो सकते, ये अनॉइंटिंग आपको कामयाब करेगी, क्योंकि आपके पास क्या है? स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। तो अब आपको क्या होना है? आपको शादमान होना है या उदास बैठना है? जब तक आपको पता नहीं कि आप कौन है, आप उदास रहेंगे। और इसी तरह देखिए, वो बात हो रही है, इजराइल कौम क्या करती है? अपने लिए साउल को सिलेक्ट करती है, और साउल का सिस्टम भी फेल हो जाता है।
اور پھر وہ داؤد کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس طرح ان کے پاس انسانی بادشاہ آتے رہتے ہیں. اگر انسانی بادشاہ کا سسٹم اتنا پرفیکٹ ہوتا نا تو خدا کبھی بھی اپنے بیٹے یسوع مسیح کو نہ بھیجتا, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ نجات پائے. ہلاک کو اگر انگلش میں دیکھیں کہ وہ پیرش نہ ہو. لوگ غربت کی وجہ سے کیا ہلاک نہیں ہو رہے؟ کیا لوگ بروکن فیملیز کی وجہ سے, بروکن میرجز کی وجہ سے کیا ان کے بچے ڈسٹرب اور ہلاک نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں. کیا جوان بچے اپنے پیرنٹ سے یا ان کی جب وہ فیسلٹیز نہیں پاتے کیا وہ اپنے پیرنٹ سے باغی ہو کے ہلاک نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ اپنے پیرنٹ سے ڈیپینڈ کرنے کے بجائے وہ ورلڈ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرے, وہ نشے سیکھ رہے ہیں یا وہ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں. تو خدا آپ کو یہ انوائنٹنگ اس لیے دے رہا ہے تاکہ جس طرح ایک داؤد نے, ایک ابراہیم نے, ایک موسیٰ نے اپنی اس انوائنٹنگ کو یوز کر کے پوری خدا کی قوموں کو بچا لیا, تو آپ بھی اپنی اس انوائنٹنگ کو یوز کر کے جو آپ اپنے آپ کو منورٹی کا رونا روتے ہیں وہ بند کر کے خدا کے لیے جو ڈیزرٹ پلیسز ہیں ان کو لائیولی پلیسز بنا سکتے ہیں. آپ کو خدا اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ نے آپ کے گھر کے باہر 14 مرسیڈیز کھڑی ہیں اور آپ کے اپنے شو روم بھی. دس از ناٹ دی پلان آف گاڈ. آپ پیسہ رکھ سکتے ہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر خدا آپ کو دے رہا ہے تو آپ انجوائے کریں, لیکن خدا کن کو دیتا ہے؟ جو آگے دینا جانتے ہیں. خدا ان کو دیتا ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ کو خدا دے رہے تو آپ آگے نہیں دے رہے تو پھر کیا ہوگا کہ خدا آپ کو کبھی بھی اتنی بڑی دولت, اچھا کچھ لوگوں کی زندگی میں دولت اس لیے بھی رکی ہوئی ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو نیکسٹ کہاں سے آئے گا. آپ کے اندر سیونگ مینٹالٹی, تو جب آپ کے اندر یہ مینٹالٹی ہے نا تو پھر آپ کبھی بھی خدا آپ کو اور نہیں دے گا, کیونکہ خدا, وہ بائبل کیا کہتی ہے, جو تھوڑے میں دیانت دار نہیں وہ زیادہ میں بھی کبھی دیانت دار نہیں ہو سکتا. جب آپ تھوڑے میں خدا پر ٹرسٹ نہیں کریں کہ یس جو میرے پاس ہے لیٹس گیو اٹ ٹو ادر پرسن کیونکہ اس کی نیڈ ہے, تو آپ زیادہ میں کیسے دے سکتے. میں ہیلپ کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن میں کچھ لوگوں کو میں کبھی کبھی ہیلپ سے منع بھی کرتی ہوں. وہ سرٹن سچویشن ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنی. مثال کی کتاب یہ بھی کہتی ہے جو مغرور ہے اور محتاج ہے ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی, ٹھیک ہے. لیکن جو کنگڈم کے لوگ ہیں جب آپ ان کو دکھائیں گے تو وہ جب آپ کی ویلتھ ان کو نظر آئے گی, آپ کسی کے ایجوکیشن سسٹم کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی کی لائف کو سیو کر سکتے ہیں اپنے پیسے. آپ ایسے انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں جیسے کرسچن کمیونٹی جو ڈسٹروائے ہو رہی ہے, آپ وہاں پر کنگڈم پریچ کریں. اگر 10 لوگ بھی آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کے اوپر پیسہ اسپینڈ کر کے ان کو, ان کے پیرنٹس نہیں, آپ ان کو لاتے ہو اور آپ ان کی چیزیں سنبھالتے ہو, آپ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہو اور آپ ان کو کنگڈم پریچ کرتے ہو, تو وہ 10 بڑے لیڈرز آپ نے تیار کر دیے کنگڈم کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ہمیشہ بڑی کلیسیا کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں, بٹ ہم لیڈرز پریپیئر نہیں کرتے. اور ہمارے لیڈرز کیا کریں کہ جو لیڈرز ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں گاسپل میں, اور جب گاسپل میں کرپشن ہو رہی ہے تو رائٹ میسج لوگوں تک نہیں پہنچ رہا, لوگوں کو اپنا پرپس, اپنی اسائنمنٹ, اپنا کالنگ نہیں پتا چل رہی, اور جب نہیں پتا چل رہی پورا سسٹم, لوگ خدا کے سسٹم سے بھاگ کے, کیونکہ اس خدا کے سسٹم سے کچھ مل نہیں رہا, تو وہ کس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, دنیا کی سسٹم کی طرف. آج آپ کو پتا چلا کہ آپ کیوں دنیا کی سسٹم کی طرف اٹریکٹ ہیں, کیونکہ آپ کو خدا کے سسٹم کے بینیفٹس نظر نہیں جی. تو کیا آپ خدا کے سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کے سسٹم؟ جب آپ خدا کے سسٹم کو سرنڈر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف خود تبدیل نہیں ہوں گے, آپ نیشنز کو تبدیل کر دیں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں, تو میں آپ کو گڈ نیوز دے رہی ہوں کہ آپ کے اوپر انوائنٹنگ ہے, انوائنٹنگ نے کام کرنا ہے. میں نے جب آپ لوگوں کو میں نے KCP ہیونز کے لیے سلیکٹ کیا تھا, اور میں نے جب آپ کے, میں نے کیا فارم کے اوپر ایک پورشن یہ لکھا ہوا ہے آپ کی ورکنگ ایفیشنسی کتنی ہے. کیا میں نے اپنے فارم کے اوپر KCP ہیونز کے فارم کے اوپر یہ لکھا کہ آپ کی ورکنگ ایفیشنسی کتنی ہے, یا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, یا آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ کیا میں نے ایجوکیشن کا بھی کوشچن ڈالا؟ میں نے نہیں ڈالا, کیونکہ ان چیزوں نے آپ کی زندگی میں کام نہیں کرنا, کام آپ کی زندگی میں برکت نہیں کرنا. آخری والا دیکھیں گے آج کا, امثال کی کتاب اس کا, ہاں جی آخری ہی ہے, امثال کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 22 ہے. اور ایک چیز آپ اپنی ڈائریز میں لکھ لیں, میں نے لکھی ہوئی تھی کہ anointing is a performance enhancer. Anointing is performance enhancer. Anointing آپ کی پرفارمنس کو اپ گریڈ کر دیں.
अनॉइंटिंग आपकी परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा काम करके उसका बेस्ट बना देगा। तभी मैं कहती हूँ हर चीज में आपके ऊपर अनॉइंटिंग होनी चाहिए। आप भले अपने वर्क प्लेस पे होगे, आपको अनॉइंटिंग क्या करेगी, आपको सुपर हीरो बना देगी। आप कहीं भी होगे, अनॉइंटिंग आपके लिए काम करेगी। जी, तो मैंने क्या बोला, अनॉइंटिंग इज परफॉर्मेंस एनहांसर। जी, कोई रिपीट कर दे। Anointing is performance enhancer. कोई और भी रिपीट करे। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या दोबारा पढ़े? खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब आपको खुदावंद की तरफ से, किंगडम की तरफ से दौलत दी जाएगी ना, तो उसमें गम नहीं होगा। आप वो दौलत बाद में अपनी दवाइयों पे नहीं लगा रहे होंगे। आप वो दौलत अपने आप को जेल में से छुड़ाने के लिए नहीं लगा रहे होंगे। आप वो दौलत बाद में अपने गुनाहों को छुपाने के लिए नहीं लगा रहे होंगे। वो दौलत क्या करेगी, वो आपको साथ दुख नहीं देगी, क्योंकि वो दौलत आपको किसी इंसान ने तो दी नहीं होगी। जब आपको कोई इंसान देता है तो आपको जता सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है, वो आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन जब दौलत आई खुदा की तरफ से दी, खुदा की बरकत आपको दौलत बख्श गई, तो फिर क्या होगा, उसमें कोई गम नहीं होगा। और मजे की बात है, जब खुदा देता है तो वो वापस भी नहीं मांग रहे। ऐसा है कि नहीं है? यस मैम, ऐसा ही है। ठीक है, खुदा ने कभी भी नहीं कहा आज मैंने 1 लाख दिया, कल ये अगली दफा मैं 1,10,000 तुझसे वसूल करूंगी। खुदा ऐसा नहीं। हम खुदा को अपना कितना दे रहे थे, अगर हद भी दे दें तो अपना 10वां हिस्सा देते हैं, अगर बहुत ज्यादा भी दे दें तो 10वां हिस्सा देते हैं। सो ये सारी बातें थी कि हमने लीडर्स बनना है, अपने लीडर को फॉलो करना है, जो कि मैं हूँ आप लोगों का लीडर बाय गॉड्स ग्रेस। और जब आप लीडर को फॉलो नहीं करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि लीडर अपना पोटेंशियल जाहिर कर रहे हैं। और हो सकता है हमारे साथ 35 लोगों ने शुरू किया, लेकिन लास्ट में हमारे पास आज से 3 महीने बाद हमारे पास 10 लोग रह जाए, क्योंकि लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उन पे किंगडम का प्रेशर बिल्ड होगा और वो अपने आप को एलिजिबल नहीं समझेंगे कि खुदा उनके थ्रू ये काम कर सकता है, और वो छोड़ के भाग जाए। बट स्टिल मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो 10 लोग जो बचेंगे वो बहुत ही कमाल के लोग होंगे और जो एक्चुअली किंगडम के लिए तैयार हो चुके होंगे। वो 10 नेक्स्ट लीडर्स होंगे जो जिस तरह मैं काम कर रही हूँ वो आगे काम करेंगे, एंड दे विल रीच द प्लेसेस जहाँ पर खुदा का कलाम नहीं पहुंच रहा, या जहाँ पर गलत कलाम पहुंच रहा है वहां पे वो खुदा का ट्रू इमेज पहुंचाएंगे। एक और बात बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, मैंने ये लिखा था कि आपको स्पेक्टेटर्स नहीं बनना। स्पेक्टेटर्स क्या कर रहे होते हैं, कहीं जुल्म चल रहा है, कहीं तकलीफ चल रही है तो वो देखते रहते हैं, वो काम नहीं करते। आप में से देखा, आप में से बहुत सारे टॉकर होंगे, डूअर्स नहीं होंगे। पास उसको कुछ देने के लिए है नहीं। तो आज आपको पता चला कि आपके पास होना जरूरी क्यों है, ताकि आप लोगों को वर्ल्ड सिस्टम से निकाल के किंगडम सिस्टम में लेके। और मैं बिलीव करती हूँ कि आप में से बहुत सारों को खुदा बिजनेस देने वाले, खुदा आपको ट्रेन कर रहे हैं। और जब मैं ये प्रोफेटिक वर्ड कह रही हूँ और ऐसा होगा, खुदा आपको बिजनेस इसलिए देगा ताकि आप बाकी मसीही लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। ये खुदा का प्लान है। तो जब आपको जॉब्स, आप उनको जॉब्स दे सकेंगे तो क्या होगा, आप किंगडम को बढ़ा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि आपने अपने बेड पे लेट के वो शेख चिली का ख्याल बनाने हैं, या अंजील पर बिलीव करके आगे बढ़ना है? चॉइस आपकी अपनी है, डिसीजन हर रोज की है। हर रोज आपको, हर घंटा, हर मिनट शैतान आपको कहेगा कि यू आर नॉट एबल, आप इस काबिल नहीं हैं। लेकिन आप हर बार शैतान के सामने यसाया उसका 11 बाब उसकी पहली 2 आयत पढ़ सकते हैं कि हाँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जब उसका रूह मुझ पर ठहरता है और जब उसका रूह मेरे अंदर आ गया तो मेरे पास स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ जो भी जो स्पिरिट है मेरे पास आ जाती है। आमीन।